یہ اگر سچائی کو چھپا کے رکھے، تنظیم فعال نہ ہو، علامہ نبی افضل اور برکات احمد جیسے اگر افاضل میدان میں مفتی فضل قیوم صاحب اپنی تحقیق کا نور نہ بکھیریں گے تو دنیا کو سوال رہے گا کہ ظلمت بک رہی تھی، نور والا تم نے نور کیوں نہیں ظاہر کیا؟ ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ چمچوں کی کمی نہیں غالب، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں۔ ہماری تو شروع سے تمنا ہی رہ گئی کہ شکست کھائے ذرا سی تو پانی پانی ہو، میں چاہتا ہوں کہ دشمن بھی خاندانی ہو، کوئی ایک بندہ تو ملے کہ جس سے ہم علمی کلام کر سکیں۔ تو شاہ صاحب نے ان 2 چمچوں کا اعلان کیا ہے۔ جو صدیق اکبر کی افضلیت ہے یہ قطعی مسئلہ ہے، قطعی مسئلہ ہے، اور قطعی مسئلہ کا جو منکر ہو وہ کیا ہے؟ آج میں پوچھتا ہوں اس نبی علم سے، کہاں گیا تمہارا وہ عقیدہ؟ آج باتیں کرتے ہو کہ لوگ موقع بدل لیتے ہیں، لوگوں کا موقف ہی نہیں ہے۔ تم نے تو جن کو کافر کہا انہی کی گود میں جا کر بیٹھ گئے۔ تم نے کتنا بڑا نظریہ بدلا ہے، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں سب ہے یاد، ذرا ذرا اپنا ماضی جھانکو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، اہل سنت کے اندر انتشار، غیروں کا شر، فکر اعلیٰ حضرت سے نکالنے کی جتنی واردات جناب عرفان شاہ صاحب کر رہے ہیں، اب وہ اپنی شر کو پھیلانے کے لیے مزید آگے سے آگے جانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ علماء اہل سنت برطانیہ کے علماء نے انہیں بھرپور دعوت دی ہے کہ وہ توبہ کریں، اپنے اس نظریے کی تبدیلی کی وضاحت کریں اور اہل سنت کے مسلمات پر واپس آ جائیں، لیکن شاید ان کو غیروں کا مال کچھ زیادہ نظر آ رہا ہے۔ ظاہر بات ہے جو علماء اہل سنت بیچارے ہیں ان کے پاس وہ مال و دولت نہیں ہے جو تفصیلی دھڑے کے پاس موجود ہے، اور یہ سارا ریکارڈ ہم پہلے بھی فراہم کر چکے کہ جب تک انہیں ویزے کی ضرورت تھی، پیسے کی ضرورت تھی، ٹھکانہ چاہیے تھا، اتنی دیر تک انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دفاع کا بھرپور سودا کیا۔ اس سوداگری میں جتنا ان کو نفع حاصل ہو چکا وہ انہوں نے اٹھا لیا۔ اب انہوں نے نئی سوداگری شروع کی ہے تو کرتے رہیں، لیکن اسے اہل سنت کا نظریہ مت قرار دیں۔ شاہ صاحب نے اپنی تنظیم کو عالمی ڈھنگ دینے کے بعد چند نئے چمچوں کا اعلان کیا۔ 2 چمچے تو انہوں نے پاکستان میں چھوڑے تھے، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ چمچے کچھ نہیں کر سکتے، یہ سب بھاگ جائیں گے، اور باقاعدہ حضرت کو مشورہ دیا تھا کہ مل بیٹھے کہیں یکجا تو اکٹھے نہ سمجھنا، چمچوں کو بھی چمچوں سے لڑا سکتے ہیں چمچے، تو چمچوں کا تو اتنا ہی کام ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ چمچے کوئی ورپال چٹھا کی مسجد چھوڑ کر بھاگ گیا اور ایک چمچے کو میدان میں لائے، پھر حضرت خود بھی وہاں پہنچے اور اس کو بڑے مضبوط اعصاب دینے کی کوشش کی کہ بیٹھنا، گھبرانا نہیں، میں بھی یہاں موجود ہوں۔ پھر ایڈریس بھی بتایا کہ ہم ایتھے ہی ہاں، اور ایتھے کا آگے نہیں بتایا کہ ایتھے کیا کہاں ہوتا ہے، یہ بھی ایک عجیب ہی گوگل میپ پر نقشہ چھوڑ دیا، ایتھے ہی، آگے ڈھونڈتا رہے کوئی ایتھے کہاں ہے۔ تو ساری کوششوں کے باوجود شاہ صاحب کا چمچہ میدان میں نہ ٹھہر سکا اور بالآخر چھپ چھپا کر ایسا بھاگا کہ چھپن چھپان ہی بن گیا۔ بہرحال شاہ صاحب نے پرانے چمچوں سے مایوس ہونے کے بعد اب نئے چمچوں کا اعلان کیا ہے، اور بڑے ہی کمال کے ہیرے چھوڑے ہیں۔ نبیر افضل عرفانی اور علامہ برکات احمد چشتی، یہ بھی چلے ہوئے کارتوس ہیں۔ ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ چمچوں کی کمی نہیں غالب، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں۔ چمچے تو جناب کو مل جائیں گے، لیکن ہمارے سامنے کوئی مرد بھی تو لا کر دکھائیں۔ ہماری تو شروع سے تمنا ہی رہ گئی کہ شکست کھائے ذرا سی تو پانی پانی ہو، میں چاہتا ہوں کہ دشمن بھی خاندانی ہو، کوئی ایک بندہ تو ملے کہ جس سے ہم علمی کلام کر سکیں۔ تو شاہ صاحب نے ان 2 چمچوں کا اعلان کیا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا بھی علاج کیا، شہزاد صاحب کو کہا کہ چلو یار یہ بھی اب ضرورت ہے تو کرو، اس پر بھی صحیح بات بھی سامنے لاؤ، کیوں کہ دکانیں بنا لی لوگوں نے، غلط لوگوں نے، تو ہم یہ کہیں کہ وہ غلط سودا بیچتے ہیں، غلط بیچتے ہیں، غلط بیچتے ہیں۔
تو بچے کہتے ہیں ہمیں نہیں، وہ ٹھیک ہے غلط بیچتے ہیں پر مارکیٹ میں جو کچھ ہوگا لوگ وہی لیں گے نا، اپنا صحیح بھی تو سامنے رکھو لا کر۔ یہ اگر سچائی کو چھپا کے رکھے تنظیم فعال نہ ہو، علامہ نبیل افضل اور برکات احمد جیسے اگر فاضل میدان میں مفتی فضل قیوم صاحب اپنی تحقیق کا نور نہ بکھیریں گے تو دنیا کو سوال رہے گا کہ ظلمت ہی ظلمت بک رہی تھی، نور والا تم نے نور کیوں نہیں ظاہر کیا؟ ہمارے جو احساسات ہیں آپ جانتے ہیں، آپ سے زیادہ تو ہم جانتے ہیں۔ علامہ نبیل افضل جیسا قائد ہے، لیڈر ہو گیا الحمدللہ، اہل سنت و جماعت نے پورے یو کے کی جماعت کا مرکزی جنرل سیکرٹری منتخب کیا، علماء نے مشائخ نے اعتماد کرتے ہوئے۔ میرے لیے میں کروڑوں شکر اللہ کا ادا کرتا ہوں کہ غوث پاک کے فقیروں کے لشکر میں اللہ کے فضل و کرم سے ایسے ہیرے موتی بھی شامل ہیں۔ اور کیا چاہیے، یہ بات ہوتی ہے۔ اور سمجھے کچھ کام پہ کر جاوا، یہ ہے کام کہ جب عاشق مل بیٹھے تو ان کی نظر پڑے گی، یار یہ کام کا عشق کے بازار میں یہ بازار کام کا ہے، اور میرے لیے یہ فخری کم نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ یہی میرے لیے شکر کا مقام ہے کہ میرے دوستوں پر لوگوں کی نظر پڑے تو اس طرح کی پڑے کہ اس سے قابل میں ایسے لوگ ہیں جو ایسے سنت کی خدمت کر سکتے۔ شاہ صاحب کو شاید بہت اعتماد ہے کہ یہ چمچے بڑا کچھ کر سکتے ہیں۔ دونوں شخصیات کا ہم تعارف پہلے پیش کریں گے، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ ہم مکالمہ کریں گے کہ یہ کیا اپنی تحقیقات پیش کرتے ہیں۔ شاہ صاحب نے تو بڑا اعتماد کیا ہے کہ ایسے ہیروں کو میدان میں اتاریں گے، ان کا اتارنا بہت ضروری ہو چکا۔ تو سب سے پہلے تو نبیل افضل عرفانی کو آج سنیں۔ یہ بیچارہ وہ ہے کہ جو سب سے پہلے بندہ نچیز کے مقابلے میں آیا تھا جب شاہ صاحب نے مینار پاکستان سے چھلانگ لگانے کا اعلان کر دیا تھا، اور پھر حوالہ بھی نہ ثابت ہوا اور چھلانگ بھی نہ لگی۔ نبیل افضل عرفانی نے صرف ایک جواب دیا اور اس کے بعد ایسا منظر عام سے غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں۔ آج بڑے عرصے کے بعد شاہ صاحب کی زبان سے اس کی ترجمانی کا نام سنا تو خوشی ہوئی کہ کوئی آئے میدان میں بات تو کرے، علمی میدان تو سجے۔ تو اس نبیل افضل عرفانی پر شاہ صاحب نے سنا ہے بہت اعتماد رکھا، بڑا یہ شاہ صاحب کا تربیت یافتہ اور بہت کچھ سیکھا، اور شاہ صاحب کے پیغام کو بہت پھیلاتا بھی ہے، پہلے بھی پھیلاتا رہا۔ اب اسی کی زبانی سنیں نظریہ اہل سنت۔ جب شاہ صاحب اہل سنت کی جیبوں سے پیسے نکلوا رہے تھے، جب شاہ صاحب کو مشائخ اہل سنت کے پیسوں کی ضرورت تھی، اس وقت شاہ صاحب کس نظریے کا پرچار کرتے تھے، یہ اس کی اپنی زبانی سن لیں۔ جس طرح خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں جو صدیق اکبر کی افضلیت ہے یہ قطعی مسئلہ ہے، قطعی مسئلہ ہے، اور قطعی مسئلہ کا جو منکر ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ فکر نہ کریں، یعنی کہ جو قطعی مسئلے کا منکر ہو، قطعی وہ بات جس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، جو قطعی مسئلہ ہو اور جو قرآن کی نص سے ثابت ہو، جو اس کا منکر ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ایک بار آخر تک بلائیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترتیب سرکار نے بتائی ہے اور جو قطعی مسئلے کا منکر ہو، اور جو اس طرح کی جو ترتیب قرآن نے اور حدیث نے بتائی ہے جو اس کا منکر ہو اور صدیق اکبر کی افضلیت کا منکر ہو وہ کیا ہے؟ تو یہ بات مسئلہ حل ہو گیا۔ اور ملا علی قاری اور بے شمار یعنی کہ جتنے بھی اہل سنت جماعت ہے اس پر یعنی کہ متفق طور پر فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر یعنی کہ افضل ہیں تمام انبیاء کے بعد، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب فضیلت کی ہے۔ اور اس بات پر یعنی کہ یہی حق چار یار کا یعنی کہ جو کانفرنس ہوتی ہے یہی پیغام ہے ہمارا۔ اور جو قبلہ شاہ صاحب اتنی یعنی کہ بیمار حال میں ہے اور اتنی کوشش کر رہے ہیں دینی رسول کے لیے، ان کی یہی کوشش ہے، ان کی یہی پیغام ہے کہ جو عقیدہ ہم نے اپنے اسلاف سے لیا اس عقیدے کو آج نہ بدلے۔ اس ملک میں آ کر پاسپورٹ بدل سکتا ہے لیکن عقیدہ نہیں بدلنا چاہیے۔ پاسپورٹ کا رنگ سبز سے لال ہو سکتا ہے، سبز سے لال ہو سکتا ہے، اور نوٹ بھی لال سے سبز ہو سکتے ہیں،
5 کے نوٹ سبز ہوتے ہیں نا, یعنی کہ جو روپی ہے وہ لال ہوتے ہیں, 100 روپے کا نوٹ. تو کرنسی بھی بدل سکتی ہے, پاسپورٹ بھی بدل سکتا ہے, نیشنلٹی بھی بدل سکتی ہے, لیکن عقیدہ وہی ہے. اور عقیدہ وہی جو سرکار نے صحابہ کو دیا, صحابہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو دیا, امام صاحب نے حضرت غوث پاک کو دیا, حضرت غوث پاک نے مجدد الفسانی کو دیا, مجدد الفسانی نے حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کو دیا, حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دیا, اور اعلیٰ حضرت نے سید جلال الدین شاہ صاحب کو دیا, اور سید جلال الدین شاہ صاحب نے سید عرفان شاہ صاحب کو دیا. اللہ اکبر. تو یہ ہے نبیل افضل عرفانی, یہ تھا شاہ صاحب کا 10 سال پہلے کا نظریہ. اس نظریے میں بھی شاہ صاحب اہل سنت کے خلاف چلتے تھے, اور آج بھی خیر سے اہل سنت کے خلاف ہی چل رہے ہیں. ہر وقت وہ دعوے تو کرتے ہیں اہل سنت کے اصول ہیں, فروع ہیں, قواعد ہیں, عقیدہ ہے, مشائخ نے جو رسہ دیا وہ ہے, لیکن شاہ صاحب کی جانے بلا شاہ صاحب نے ساری زندگی اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے. تو یہاں خیر شاہ صاحب کی بات پر ہی رہتے ہیں. اصل عقیدہ کیا ہے وہ میں آخر میں بیان کروں گا. اب یہ نبیل افضل عرفانی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کی قطعیت کے منکر کو کافر بتا رہا ہے, اور ساتھ عرفان شاہ صاحب بیٹھے ہیں جنہوں نے اس کی تربیت کی ہے. یہ بیچارہ بچہ تھا, آج بھی بچہ ہی ہے بیچارہ, چند کتابیں پڑھتا تھا, پھر وہیں تک علم محدود رہا. آگے اس کی جانے بلا کہ ضروریات دین, ضروریات مذہب کیا ہوتی ہیں. اس زمانے میں عرفان شاہ کہتا تھا یہ کافر ہیں جو قطعیت کا انکار کرتے ہیں, اور ایک زمانہ یہ بھی ہے, بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. آج انہی قطعیت کے منکرین کے جھرمٹ میں بیٹھ کر اسی ترتیب کی دھجیاں اڑا رہے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قول کے ضمن میں تمام صحابہ کرام کے اجماع کو مذاق میں پیش کر رہے تھے. وہ بھی بیان سن لیں. یہ بات تو وہ کیسے سکھاتے, یہ بات کیسے سکھاتے؟ اب توجہ ہے آپ کو. میں یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی صحابہ کرام تو 1 لاکھ ہیں, اور اس نہیں پوچھتے, اور خود بتاتے پھر رہے ہیں, پوچھتے نہیں لوگ, خود بتا رہے ہیں. کلنا ہم کہتے تھے, ہم یہ ترتیب رکھتے تھے. اور بھئی آپ سے پوچھا کس نے؟ اور یہاں بھی نوٹ کریں, یہاں جو ساتھ بیٹھا ہے مزمل شاہ, جس نے سارے رات فاش کیے کہ شاہ پیسے لینے کے لیے, ویزے لینے کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دفاع کرتا تھا, اس کا بھی جواب دیں. خالی مجھے گالیاں نہ دیتے پھریں, جواب دیں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. یہ بھی ٹنچ باٹوی نظریے کا بندہ پیچھے جو بیٹھا ہوا ہے, اس کو بھی دیکھ لیں. یہ بھی عظمت شاہ, اس کی بھی تقریر ہے اسی کتاب کے اوپر, زبدۃ التحقیق کے اوپر. یہ بھی اسی فکر کا بندہ. پھر جس کے پاس لودرا میں جا کر, پیر ظفر علی شاہ کے پاس جا کر عرفان شاہ صاحب نے ہمیں جب کہا تھا میں تھے یہاں, اس ظفر علی شاہ کی بھی تقریر ہے زبدہ کے اوپر. وہ بھی اسی فکر کا بندہ, مزمل شاہ, عظمت شاہ, ظفر علی شاہ. اور پھر جس مسجد میں بیٹھ کر انہوں نے اپنی تنظیم کو ایک عالمی تنظیم بنانے کی کوشش کی, سنڈے کو یہ اپنی میٹنگ کر رہے تھے, اور وہاں ایک دن پہلے جمعہ پڑھانے کے لیے جو بندہ آیا تھا وہ زاہد شاہ تھا. زاہد شاہ کے مسند پر جا کر بیٹھے, اور وہیں جا کر انہوں نے اپنی تنظیم کی بنیاد رکھی. اس کی بھی تقریر ہے زبدۃ التحقیق کے اوپر, سارا ریکارڈ حاضر ہے, سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ان بڑی بڑی شخصیات کو شاہ صاحب کسی زمانے میں کافر کہا کرتے تھے. یہ نبیل افضل عرفانی تقریریں کیا کرتا تھا کہ یہ کافر ہیں, یہ قطعیت کے منکر ہیں, باقاعدہ اظہار کرتا تھا کہ ہمیں عرفان شاہ صاحب یہ عقیدہ پڑھایا ہوا ہے. آج میں پوچھتا ہوں اس نبیلم سے, کہاں گیا تمہارا وہ عقیدہ؟ نبیلم بنے پھرتے ہو بیٹا, اپنے سابقہ ماضی کو یاد کرو. آج باتیں کرتے ہو کہ لوگ موقف بدل لیتے ہیں, لوگوں کا موقف ہی نہیں ہے, کھڑے ہونے کا مقام ہی نہیں ہے. ایک ہمارے علماء اہل سنت کے بارے میں بیان کرتے ہو, کبھی کچھ موقف, اپنا ماضی جھانک کر دیکھو. تم نے تو جن کو کافر کہا انہی کی گود میں جا کر بیٹھ گئے. تم نے کتنا بڑا نظریہ بدلا ہے. اور بار بار یہ نبیل
میرے بارے میں باتیں کرتا تھا کہ یہ اوروں کا جواب شاہ صاحب سے لیتے ہیں، یہ جب بھی کلپ چڑھاتا ہے کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں یہ مجرم ہے، مزمل شاہ کے بارے میں بھی کہتا تھا کہ مزمل شاہ سے جواب لے، شاہ صاحب سے کیوں لے؟ آج اپنا جواب دے دے، خود بولے، میں اسی سے پوچھ لیتا ہوں، شاہ صاحب چلے نہ اس کا جواب دے، یہ بولے کہ یہ جن کو کافر کہتا تھا وہ کل کافر تھے، آج کیسے وہ ٹھیک ہو گئے؟ کیا ان لوگوں نے اس نظریے سے توبہ کی؟ اپنی تقریضات کو حذف کیا انہوں نے؟ ٹنچ باٹی فکر سے وہ ہٹے ہیں یا تم ان کی فکر میں چلے گئے ہو؟ کوئی ایک بات تو ضرور ہے، اس لیے جہاں مرضی چھپ جاؤ، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں سب ہے یاد، ذرا ذرا اپنا ماضی جھانکو۔ کافر قرار دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی، ہم تو بڑے محتاط انداز سے اہل سنت کے اصول فروع کے تابع رہ کر بات کرتے ہیں۔ اگر تم نے کافر ہی سمجھا تھا اور آج تمہارے نزدیک وہ بڑے پکے سچے مومن ہو گئے، یہ 5 لوگ جن کو میں نے گنوا دیا جو ہر وقت تمہارے آس پاس گھومتے ہیں، ان کو جو تم نے کافر قرار دیا تھا آج انہی کے جرمٹ میں جا بیٹھے ہو۔ اب خود ہی فیصلہ کرو، اہل سنت کے اصول پر مجھے اتنا بتا دو کہ تم نے تجدید ایمان کیا ہے غیر کافر کو کافر کہہ کر، جو تم نے خود کفر کا ارتکاب کیا، اور شاہ صاحب نے جو کچھ تمہیں پڑھایا تھا، تم سب پر تجدید ایمان اور تجدید نکاح واجب ہے۔ اپنے ایمان کی فکر کرو، ایک طرف کچھ نظریہ ایک طرف کچھ نظریہ، سیدھی بات کرو، تم نظریہ اہل سنت سے ہٹ چکے ہو، تمہارا کوئی نظریہ نہیں ہے، تم لوگوں کا نظریہ صرف پیٹ ہے اور مال ہے۔ جب تمہیں اہل سنت کے سٹیجوں سے مال کی ضرورت تھی اس وقت ادھر سے مال بٹورتے رہے، اور آج تمہیں ان لوگوں کے مال کی ضرورت ہے جن کو تم نے کافر کہا تھا، ان کے جرمٹ میں جا بیٹھے ہو۔ دین تمہارے گھر کی لونڈی نہیں ہے، جب مرضی کافر قرار دو، جب مرضی مسلمان قرار دو۔ ایک دفعہ اپنے اس بیان کی وضاحت کرو، پھر شاہ صاحب کو دیکھیں گے کہ شاہ صاحب کے یہ ہیرے آگے کتنا چلتے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی میں وضاحت کرتا چلوں کہ یہ جو اس نے کافر کہا یہ بھی غلط تھا۔ ہم اہل سنت اپنے اصول فروع کے تابع ہیں، ان بیچاروں کو کیا پتا نبیلم بیٹے کو کہ یہ جو قطعیت ہے یہ ضروریات دین نہیں، ضروریات مذہب ہے۔ ضروریات مذہب ضروریات دین ان کا فرق ہے۔ ضروریات مذہب کا منکر، ضروریات مذہب سے مراد مذہب اہل سنت، عقائد اہل سنت، ضروریات مذہب کا منکر گمراہ ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا، اور ضروریات دین کا منکر کافر ہو جاتا ہے۔ تو قطعیت کا عقیدہ بہت اہم ہے، لیکن یہ ضروریات مذہب کا حصہ ہے، اس کو ضروریات دین میں شمار نہ کیا جائے۔ یہ اس کی تربیت کے لیے میں نے تھوڑا سا سمجھا دیا۔ اب شاہ صاحب نے عقیدہ تو پڑھایا ہوگا، لیکن ان کی بھی جانے بلا کہ ضروریات دین ضروریات مذہب کا فرق کیسے ملحوظ رکھا جائے۔ اس لیے اپنے ماضی کو یاد کر کے پھر آگے بات کریں، اس کا جواب دیں، پھر دیکھیں گے شاہ صاحب کا یہ ہیرا یہ چمچہ کہاں تک چلتا ہے۔